نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس قرآن میں انشاءاللہ العزیز نماز میں رفع یدین کی حقیقت پر میں چند ایک چیزیں جو ضروری ہیں وہ پیش کروں گا کہ آیا رفع یدین کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو کیا رفع یدین منسوخ ہے یا اس کے کیا معاملات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی صحیح حدیث، آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ظاہر ہے سب سے کامل اور اچھی نماز وہی ہوگی کہ جو حضور کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اور ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے راہبر، ہمارے رہنما، ہمارے شارع و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، لہذا ہم اپنے ہر فعل میں، ہر عمل میں حضور کے عمل کے محتاج ہیں، اور عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہی ہوگا کہ جس عمل کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقہ کے مطابق ہوں گے۔ سب سے پہلے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق جب احادیث کی کتب کو دیکھا تو کئی ایسے عمل ایسے ملے ہمیں جو ابتدائی اسلام میں جائز تھے، لیکن حضور کی آخری زندگی میں وہ منسوخ ہو گئے۔ اب ہم نے منسوخ عمل جو تھا اس پہ عمل نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس عمل پہ عمل کرنا ہے جو ناسخ ہے، جس نے آ کر اس عمل کو کیا کیا، منسوخ کر دیا۔ بے شک کتب حدیث میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کے اندر حدیثیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل دو رائے نہیں ہے، مانتے ہیں اس چیز کو۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کیوں کہ جو ہم احناف حنفی بغیر رفع یدین کے صرف پہلی تکبیر میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ہم کسی عمل میں نہ کسی جو ہے رکوع کے اندر جاتے ہوئے نہ تکبیرات کے اندر ہم رفع یدین کے قائل نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، میں وہ دلائل ذکر کر دوں گا وہ جو جامع اور مانع دلائل ہیں، کیونکہ یہاں بھی لوگ کمبائن ہوتے ہیں کہ جب وہ سعودیہ جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رفع یدین کیا جاتا ہے، پھر وہ صحیح بخاری کے حوالے دیتے ہیں، جس طرح مرزا محمد علی جیلمی ہے، اسی طرح دیگر لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز یہی درست ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز درست نہیں۔ اب یہ ان کا کہنا ہے، یہ جملہ قابل گرفت جملہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری ساری نمازیں ضائع ہیں۔ اور پاکستان کے اندر تو احناف کی کثرت ہے، ہندوستان کے اندر اہل حدیث تو گنے چنے لوگ ہیں، تو کیا اب ہمارے یہاں اس ڈوک سیدہ راولپنڈی کے ایریا میں اہل حدیث کی صرف ایک مسجد ہوگی اور احناف کی تو
درجنوں مسجدیں. اب ہم نے ساری جب کتب حدیث کو دیکھا تو ہمارے سامنے حضور کے 8 عمل آئے کہ حضور نے 8 جگہ پہ نماز میں رفع یدین کیا ہے. کتنی جگہ پہ؟ 8 جگہ. ساری حدیثوں کو جب آپ 255 حدیث مبارکہ ہے، شاید ستہ کے اندر بھی ایسی حدیثیں ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 مقام پر نہیں. اب یہ غیر مقلد جو موجودہ اہل حدیث ہے وہ کہتے ہیں 4 مقام پہ رفع یدین کرنا جائز ہے. ایک، اول جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، دوسرا جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، اور تیسرا جب آپ رکوع سے سر جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں، اور چوتھا جب آپ سجدے کی طرف جاتے ہیں. یہ 4 مقامات ہیں جہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ رفع یدین کریں. ہم کہتے ہیں کہ صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کریں گے بس، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بالکل نہیں اٹھائیں گے. اس پر ایک حدیث اور ایسی لاجواب حدیث کہ جن کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس وقت کے امام سے مناظرہ ہوا تو انہوں نے 2 حدیثیں صحیح پیش کی، تو امام صاحب نے جواب میں ایک حدیث پیش کی. انہوں نے کہا کہ میں نے تو 2 حدیثیں صحیح پیش کی ہیں. تو امام صاحب نے فرمایا جو میں نے حدیث پیش کی ہے یہ ان دونوں پہ فوقیت رکھنے والی ہے. کیوں؟ تمہاری حدیث میں عبداللہ بن مسعود کا ذکر نہیں ہے، میری حدیث میں عبداللہ بن مسعود کا ذکر ہے. اور آپ نے فرمایا عبداللہ وہ عبداللہ. جس حدیث میں عبداللہ ابن مسعود آ جائے صحابہ آنکھیں بند کر کے اس حدیث پر عمل کیا کرتے تھے. تابعین، تبع تابعین رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تجمعین. یعنی عبداللہ ابن مسعود اس پائے کے فقیہ اور مجتہد سے آ رہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے. صحیح ستہ کی ایک کتاب ہے ترمذی شریف، اس کے اندر حدیث ہے، اور راوی حضرت علقمہ ہے. آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قال عبداللہ، حدیث کے میں لفظ پڑھ رہا ہوں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدی الا فی اول مرۃ. فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لوگوں میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھاؤں، دکھاؤں، سکھاؤں جو حضور کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا. تو لوگوں نے کہا آپ بتائیے. تو پھر آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدی الا فی اول، صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، سلام پھیرنے تک آپ نے دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور اس حدیث کو خود صاحب ترمذی نے کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن. حدیث کے بھی درجے ہیں نا، بعض حدیثیں ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، بعض حدیثیں متروک ہیں، بعض حدیثیں مرفوع ہیں، بعض حدیثیں موقوف ہیں، بعض حدیثیں مقطوع ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح حدیثوں کے درجے ہیں. تو حدیث حسن سب سے اوپر سٹیپ پر حدیث ہے، حدیث حسن. اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے نماز سکھائی تو آپ نے صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، اس کے علاوہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا. دوسرا، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں حضور نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی، جن میں حضور کے پہلے 4 یار حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعید بن زید، حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ، عامر بن جراح. یہ 10 صحابہ ہیں کہ جنہیں حضور نے فرمایا تھا میں تمہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. ان 10 صحابہ سے صحیح سندن منقول ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی رفع یدین پہلی مرتبہ کے سوا نہیں کیا. حضور کے 4 یاروں نے اور باقی 6 عشرہ مبشرہ جن کے. اس کے علاوہ کون کون سے صحابی ہیں جنہوں نے رفع یدین نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے،
حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت برہ ابن عازب ہے، حضرت جابر بن عبداللہ ہے، حضرت ابو سعید خدری ہے، اور اسی طرح کثیر تعداد میں تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے فقہاء، آئمہ حدیث، آئمہ مجتہدین نے رفع یدین نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی دلیل تو میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی ہے کہ ہم نے حضور کی زندگی کے آخری عمل کو دیکھنا ہے، کیونکہ پہلے کئی ایسے عمل ہیں جو آخر میں کیا ہو گئے، منسوخ ہو گئے، تو منسوخ پر تو عمل نہیں کیا جائے، ہم نے آخر میں آ کے دیکھنا ہے۔ تو عاشرہ مبشرہ میں سے 4 یا تو حضور کے بعد خلیفہ رہے ہیں، حضور کے سب سے قریب رہے ہیں، ان چاروں نے رفع یدین نہیں کیا، چاروں صحابہ، وگرنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو مدینے میں رہے، اور فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے وہ ساری حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مذہب پر ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اسی طرح 8 مقامات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی پیران پیر دستگیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رفع یدین کرتے تھے، تم ان کے مریدین ہو، جب اتنا بڑا امام ہو کر غوث اعظم ہو کر رفع یدین کرتا ہے تو ہم تو غوث پاک کے عمل کو لیتے ہیں، تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے فقہ کے کتنے امام ہیں؟ 4، چاروں حق پر ہیں، عقیدے میں کسی کا اختلاف نہیں تھا، اختلاف تھا تو فروعی مسائل۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور ہر ایک تک حضور کی حدیث پہنچی تو ہر ایک نے حضور کی حدیث کو لے کر عمل کیا، ہر ایک کے اصول اپنے تھے حدیث کے، اس کے مطابق جب اسے حدیث ملی، کسی کو رفع یدین کی ملی، کسی کو ترک رفع یدین کی ملی، لیکن سب سے ٹاپ پر جو مذہب ہے، صحیح مذہب ہے فروعی اختلاف میں بھی، وہ کشف الغمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سینکڑوں کتب اس پر تدوین کی گئی ہیں، اور ہمارا مذہب بالکل راجح مذہب ہے۔ اب ہم یہ بات کہتے ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، مثال کے طور پہ ہندوستان میں زیادہ حنفی ہیں، عرب کے اندر چلے جائیں وہاں بھی حنفی ہیں، لیکن شافی بھی ہیں، حنبلی بھی۔ اب شافی اور حنبلی رفع یدین کرتے ہیں، اب اگر کوئی شافی المذہب ہو کر یا حنبی المذہب ہو کر رفع یدین کرتا ہے، ہم کہتے ہیں جائز ہے اس کے لیے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب یہ موجودہ دور کے جتنے بھی اہل حدیث ہیں، یہ جو رفع یدین کرتے ہیں، یہ کسی امام کی تقلید میں نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں خود ہی مجتہد بن جاؤ، خود ہی حدیثیں لے کر رفع یدین، یہ بات غلط ہے، اور دوسروں کو بالکل برملا غلط کہنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ امام حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حنبلی تھے، فقہ میں کیا تھے؟ حنبلی، امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے، تو حنبلی ہونے کی حیثیت سے کیونکہ امام احمد بن حنبل رفع یدین کے قائل تھے، تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فقہ کو لے کر ان کے پیروکار تھے، اور اس پر بہت ساری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو کسی امام کا مقلد ہو تو اس کے لیے اپنے امام کی تقلید واجب ہے، لازم، اور اس کی تقلید سے انکار بالکل واجب الانکار، یہ چیز غلط ہے، وہ اپنے امام کا پیروکار ہوگا۔ ہاں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاً سنی المذہب تھے، عقیدے کے اندر، فروع میں آپ کا اختلاف تھا۔ تو اب ہم اہل حدیثوں کو یہ بات کہتے ہیں جو غیر مقلد ہے کہ آپ اگر مقلد بن کر امام شافعی کی اگر رفع یدین کرتے ہیں تو وہ جائز ہے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ غیر مقلد ہو کر اماموں کی تقلید کو حرام کہہ کر، ان کے ہاں تقلید شخصی حرام ہے، کسی امام کی تقلید آپ جائز نہیں کرتے۔ میرے پاس بھی اس طرح کا ایک بندہ آ گیا، مجھے کہتا ہے جی تقلید تو حرام ہے۔ اچھا میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا ماشاءاللہ جی اگر تقلید حرام ہے، کہتا ہے صحابہ تو مقلد نہیں تھے، تقلید شخصی تو حرام ہے۔ تو میں نے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا سوال رکھا،
میں نے کہا یہ جو آپ رفع یدین کرتے ہیں کہ آپ نے کسی سے پوچھا؟ کہتے جی ہاں جی میں وہاں پر گیا تو ایک امام صاحب خطبہ دے رہے تھے تو ان اماموں نے مجھے حدیثیں سکھائی، انہوں نے مجھے دین سکھایا۔ خود تو نہیں سیکھ سکتا نا، آپ میں سے خود کوئی دین سیکھ سکتا ہے؟ ڈائریکٹ حدیث بخاری نہیں پڑھ سکتا، کسی نہ کسی کو تو سنے گا۔ تو کسی کو سننا یہی تو تقلید ہے۔ میں نے کہا تو نے ایک آج کے امام کو سن کے اس کی بات کو مان لیا ہے، تو ہم ان اماموں کو نہ مانیں کہ جن میں سے وہ امام بھی گزرے جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ کے صحابہ سے دین لیا؟ وہ اعلیٰ ہیں یا یہ امام اعلیٰ ہے؟ اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کتب حدیث میں 8 مقام ملتے ہیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا۔ اور سب سے بڑی دلیل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی عبداللہ ابن مسعود کی اور عشرہ مبشرہ کی، حضور کے وہ 10 صحابہ کہ جو حضور کے قریب تر تھے، مدینے میں رہنے والے تھے، ساری زندگیاں جن کا ایک ایک لمحہ آخر تک حضور کے ساتھ گزرا، ان میں سے کسی نے رفع یدین کی حدیث نقل نہیں کی ہے اور نہ رفع یدین کیا۔ اس وجہ سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اصلاً نماز، صحیح نماز وہی ہے جو ہم احناف پڑھتے ہیں بغیر رفع یدین کے، اور اس پر کثیر تعداد میں حدیث مبارکہ موجود ہیں، تقریباً 50 سے اوپر حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں ہیں۔ کیونکہ ابھی وقت کی قلت اور کمی ہے، میں نے آپ کے سامنے صرف 2-3 حدیث مبارکہ ذکر کی ہیں کہ جن کے ذریعے میں نے آپ کو یہ باور کرایا، اور اسی طرح میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت اسود تابعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ حضرت عمر جیسے جری صاحب، صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام بخاری کے استاد حضرت ابو شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، اس کے بعد پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے وہ صحابہ بھی ذکر کیے ہیں کہ جن پر دین کی پوری عمارت قائم ہے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، ٹھیک ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو پورے اسلام کو ان کی فقاہت پر، ان کے اتحاد پر ناز ہے۔ ابن عمر، ابن عباس، ابن مسعود، یہ سارے اس بات کے قائل تھے کہ حضور نے صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کی۔ تو اس بات کو جس طرح میں نے کل بھی آپ کے سامنے پرسوں ذکر کیا تھا، آمین بالجہر ہمارے یہاں جائز نہیں ہے بلند آواز سے آمین کہنا، بلکہ آمین ہم کیا کہیں گے؟ آہستہ۔ تو ہمارا مذہب کو اٹکل پچوک نہیں ہے کہ راستے سے ہمیں گرا پڑا مل گیا، کوئی ضعیف حدیثیں مل گئی تو ہم نے اپنے مذہب کے مطابق جو ہے نا، ہاں میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا لوگ کہتے رہتے ہیں جی، وہ کئی لوگ یہاں سے سعودیہ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں جی یہ ہم 17 رکعتیں پڑھتے رہتے ہو، تم 12 رکعتیں، خالی فرض پڑھو، وتر پڑھو، یہ سنت نفلیں کہاں سے ثابت ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ہر ایک چیز کا ثبوت ہے قرآن و حدیث میں، ساری حدیثیں اس پر موجود ہیں جو ہماری فقہ حنفی کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ نفس تو چاہتا ہے نا جس چیز میں قلت ہو، اب آپ کو میں کہوں کہ صرف فرض پڑھے، سنتیں نفل چھوڑ دیں، آپ تو کہیں گے مفتی صاحب نے کہہ دیا ٹھیک ہے، نماز ہی کوئی نہیں ہے۔ کھانوں میں کبھی آپ نے پوچھا حضور کی سنت کو؟ کبھی ان سے پوچھے نا حضور کی سنت کھانوں میں بھی لے کے آئیں، لباس میں بھی لے کے آئیں، خالی نماز میں، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فعل کو آپ اس کو حضور کے سامنے لے کر آئیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، میں یہ آپ کے ساتھ، اگر اہل حدیث مقلد ہو کر کسی امام کی تقلید کر کے رفع یدین کرتے ہیں تو جائز ہے، لیکن غیر مقلد ہو کر خود کا اتحاد کر کے رفع یدین کی قائلیت اور دوسرے کو غلط کہنا، یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس بات کو میں نے مختصراً کیونکہ آپ کے سامنے چند ایک دلائل ذکر کیے ہیں، ہمارا آج کل کے نوجوان مسائل میں خاص کر کے بڑا گمراہ ہو ہے۔ میں یہاں پر ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیں جب سے پاکستان بنا ہے آپ نے اپنے بزرگوں کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے؟
یہ تو ابھی ابھی آ کر پاکستان کے اندر 50 سال ہوں گے تو پہلے کم لوگ تھے، اب زیادہ ہیں، مسجدیں بھی ان کی ہیں. ہم انہیں مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں، کافر نہیں مانتے. یہ کوئی بات نہیں سمجھے کہ مفتی صاحب کہتے ہیں وہ کافر نہیں، وہ مسلمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو بھی پڑھتا ہے ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں. سمجھ آئیے، کافر نہیں. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ کون سی نماز صحیح ہے، کس طرح نماز کے سانچے میں پڑھنا وہ زیادہ درست ہے. اگر وہ کسی امام کی تقلید میں، جس طرح حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی تھے تو حنبلی ہونے کی حیثیت سے رفع یدین کرتے تھے. فقہ کے اندر وہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے. تو ہم فقہ میں امام شیخ عبد القادر جیلانی کے پیروکار نہیں ہیں، وہ فقہ میں ہمارے امام نہیں ہیں، وہ طریقت میں امام ہیں. طریقت اور چیز ہے، فقاہت اور چیز. فقہ میں ہمارے 4 امام ہیں، غوث پاک فقہ میں ہمارے امام نہیں ہیں. لہذا یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ مجھے مختصر بیان کیا، آپ کو مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.